پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت بھرپور دہشت گردی کا شکار ہیں، تو دوسری طرف جنوبی وزیرستان میں جہاں اب سے کچھ عرصہ قبل ظاہر ہے کہ حالات بہت خراب تھے، اب وہاں پر امن قائم کر دیا گیا ہے اور پاک فوج کی جانب سے بھرپور قربانیوں کے بعد وہاں پر اب ترقی کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں جو کہ بحالی کے کام ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی جنوبی وزیرستان کا کئی بار دورہ بھی کر چکے ہیں۔ اب سے کچھ عرصہ قبل بھی انہوں نے دورہ کیا تھا اور اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جنوبی وزیرستان میں بھرپور طریقے سے جو بحالی کے کام ہیں اور وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے اسے بحال کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی نئے ڈیولپمنٹل اور تعمیراتی کام وہاں پر جاری ہیں۔ پاک فوج وہاں پر کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور کیا کچھ جنوبی وزیرستان میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے دنیا نیوز کے نمائندے ناصر داوڑ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں سب سے زیادہ شور و زدہ علاقہ جنوبی وزیرستان ایک طویل جنگ کے بعد پاک فوج کی قربانیوں سے ترقی کی راہ پر گامزن ہونے لگا ہے۔ سخت سرد موسم میں یہاں رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تاہم پاک فوج نے وطن عزیز کی دفاع کے لیے اپنا مورال بلند رکھا اور اپنی جانوں کی قربانی دے کر یہاں امن قائم کیا، جس کے فوراً بعد یہاں ترقیاتی کاموں کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر پہلے 2 سال پہلے صرف 2 اسکول تھے، الحمدللہ اس وقت 12 اسکول ہیں۔ یہاں پر کچھ واٹر سپلائی اسکیمیں بھی شروع کی گئی تھیں جو کہ مکمل کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پر ایک FWO سڑک بنا رہا ہے جو کہ وانا سے انگور اڈا اور پھر افغانستان جائے گی۔ افغان سرحد سے متصل ان سنگلاخ چٹانوں اور خطرناک دروں میں لڑائی کسی بھی قوم کے لیے مشکل کام ہے، تاہم پاک فوج نے یہاں قبائل کو پیار و محبت دے کر مشکلات پر قابو پایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ سادہ لوح اور غیور قبائل حکومت سے مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے آپس میں مل جل نہ ہوتا، آپس میں ہم نہ بیٹھتے تو یقیناً پھر یہ امن ہم سے جیسے دوسرے ایجنسیوں میں ہے شاید اس سے بھی ہم سے بدتر ہو جاتا۔ پاک فوج پہلے مرحلے میں یہاں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں، اور وانا میں کیڈٹ کالج کا قیام ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس کالج میں 1 اپریل سے تعلیمی سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، جبکہ سڑکوں کا نظام بہتر بنانے کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ امن و امان کے قیام کے بعد پاک فوج نے ترقیاتی منصوبے تو شروع کر دیے ہیں، تاہم جنگ سے متاثرہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں بھی پسماندگی اور قبائلیوں کے احساس محرومی کا خاتمہ ہو سکے۔ پروگرام نیوز واچ کے لیے کیمرامین معین علی کے ساتھ ناصر داوڑ، دنیا نیوز، انگور اڈا، جنوبی وزیرستان۔ ناصر داوڑ کی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح پاک فوج جنوبی وزیرستان کے اندر بحالی کے کاموں میں اور تعمیراتی کاموں میں مصروف ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم ایشو کی، جس میں مسلم لیگ قاف کے رکن قومی اسمبلی رضا حیات ہراج نے ایک اہم بل پیش کیا ہے، قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کروایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قومی دولت باہر کے ممالک سے واپس لائی جائے۔ ان کے اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کے باہر اکاؤنٹ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جس کے باہر کاروبار ہوں، ان ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دیا جائے، اور اس میں جو سول اور ملٹری بیوروکریسی کو بھی شامل کیا جائے۔ جو اہم نکات اٹھائے گئے ہیں اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 63A ہے اس میں ترمیم کی تجویز پیش کی گئی ہے، اور وہ جو تجویز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 63A کے ساتھ 63B بھی شامل کیا جائے۔ اس میں جو کہا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک سے باہر اکاؤنٹ، جائیداد، دولت یا کاروبار یا غیر ملکی شہریت رکھنے والے ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں سول ملازمت رکھنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری بیوروکریسی ہے اس کو بھی شامل کیا جائے۔
پاکستان کی اس وقت جو معاشی حالت ہے اور اس میں کئی اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف جماعتیں جو پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جن میں تحریک انصاف شامل ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اور بھی باقی جماعتیں ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے اور یہ مطالبہ بارہا اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان سے باہر جانے والی دولت کو واپس لایا جائے، جس سے خاطر خواہ ظاہر ہے معاشی حالت میں بہتری آ سکتی ہے۔ اسی بل کو پیش کرنے والے قومی اسمبلی کے رکن مسلم لیگ ق سے ان کا تعلق ہے رضا حیات ہراج ہمارے ساتھ ملتان سے موجود ہیں۔ رضا صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہم کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کریں اور کیا اہم نکات ہیں اس کے؟ جاوید صاحب، جیسے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، اس میں 2-3 چیزیں تھیں۔ پچھلے سال جو ہمارے ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ ایک ہی بات کر رہی تھی کہ پاکستان کی جو موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ اگر سیاسی لوگ ہی جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں تو ہم نے صرف ثابت یہ کرنا تھا کہ اس سسٹم میں جمہوری پسند لوگ ہی ہیں جو اس سسٹم کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم نے خط لکھا ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو، اس خط پہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے اس کو اپروو کیا ہے۔ اب میں اس کے کنٹینٹس کی طرف آتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جی، ہر وہ شخص، چاہے وہ سیاسی آدمی ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی کا حصہ ہے، چاہے وہ عدلیہ کا حصہ ہے، چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی کا حصہ ہے، اگر اس کے 5 کیسز ہیں، اس میں اگر اس کے پاس بزنس ہے پاکستان سے باہر، اس کی ڈائریکٹرشپ ہے کسی فورن کمپنی میں، اس کے فورن بینک اکاؤنٹس ہیں، اس کے نام پراپرٹیز ہیں، یا اس کے پاس لیزز ہیں یا لائسنسز ہیں، یا اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، وہ پاکستان میں کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتا، اس کو رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ملک ایسے لوگوں کے لیے تو نہیں بنا کہ یہ اپنا حلف وفاداری کسی اور ملک کے لیے اٹھائے اور حکومت ہمارے ملک میں آ کے کرے۔ تو ہم نے اس کے ماضی میں تجربے بھی کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ممالک ہیں، یہ غریبوں کا لوٹا ہوا پیسہ دوسرے ممالک ان کو سیف ہیون دیتے ہیں جی۔ یہ یہاں سے پیسہ باہر کے ملکوں میں منتقل کر دیتے ہیں، وہاں آباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے مجھے تو 2 اس کے گراؤنڈ ریئلٹیز جو مجھ کے جو آپ باٹم لائن افیکٹ سمجھے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو واقعی اس ملک کے ساتھ مخلص ہے وہ اپنا پیسہ واپس اس ملک میں لے آئے گا، وہ ملک کا فائدہ ہے۔ اور جو ایسا گندا آدمی ہے جس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، میں ان کو گندا آدمی کہتا ہوں جی، جس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، وہ اپنا یہاں سے سب کچھ نمیٹ کے ہمارے ملک سے نکل جائے گا، ہمارا ملک چھوڑ۔ رضا صاحب، اس بل کو پیش کرنے سے پہلے کیا آپ نے اپنی قیادت کو اعتماد میں لیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی پھر اسی کے نرغے میں آئیں گے۔ میں جاوید صاحب آپ کو یہ شور کروانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ ڈرافٹ کیا تھا تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے، جب میں نے ان سے یہ بات ڈسکس کی تو چودھری صاحب نے کوئی وقت نہیں لگایا اس کو دستخط کرنے کے۔ انہوں نے چودھری پرویز لائی صاحب کو بلایا اور بیٹھ کے ڈسکس کیا اور اسی وقت انہوں نے سائن کیا۔ انہوں نے کہا جی میں بالکل اس کام کے لیے تیار ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا فیوچر اسی چیز میں ہے۔ مجھے اب یہ بتائیے، اس وقت جس ہمارا ملک جس حالات پہ پہنچ گیا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی اور قدم اٹھایا جائے؟ اگر جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، اگر آج اس ملک کے خلاف کوئی، جمہوریت کے خلاف کوئی قدم اٹھتا ہے، تو جاوید اقبال صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اس کو پاکستان کی عوام ویلکم کرے؟ یقینی طور پر اس کو تو ویلکم کیا جائے گا رضا صاحب۔ اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو اگر اپنا امیج بہتر کرنا ہے تو یہ اس حوالے سے بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سیاسی لوگوں نے ہی اپنی ساکھ بچانی ہے تو ہمیں ان لوگوں سے اپنا جو ہمارا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بڑا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایک بندہ چور ہے، ایک بندے نے بینک لون لیا، ایک بندے نے، یہ تو آلریڈی پہلے ایک کوائف ہے نا آپ کے پاس، اگر یہ سختی بھی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس سیو سے، جو اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کرے گا، جو یہ تھریش ہولڈ کراس کرے گا، وہی پاکستان میں سیاست کر سکتا ہے، وہی پاکستان میں سول بیوروکریسی میں حکومت کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ جو باقی بچ جائیں گے۔ میں نے دیکھیے جی، اس میں آپ کو اس بل میں کوئی ایک ایسا اینگل نظر نہیں آیا ہوگا جو مجھے میری ذات کو بینیفٹ دیتا ہو۔ رضا حیات صاحب، یہ جو آپ نے اس وقت میں یہ بل پیش کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی گھٹنوں پر ہے،
اور اس کی بھی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، ہم سب کو مل کے کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ سیاستدانوں کو تو زیادہ کرنا ہے۔ یہ ہم آپ سے ابھی پوچھیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو سیاسی جماعتوں کی اس بل پر حمایت حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔